اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس کائنات کے خالق، اس کائنات کے مالک، اس جیسی ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں کائنات کے، سیاروں کے، ستاروں کے، کہکشاؤں کے، گلیکسیز کے اور تمام قسم کی جسو کہتے ہیں اپنا ان نظاموں کے خالق اور مالک رب کعبہ کا فرمان عزت نشان ہے۔ حالانکہ کون و مقام فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر ایک سیکنڈ کا جو غور و فکر ہے وہ 60 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اور اس حدیث کو حدیث قدسی سے موسوم اور منسوب کیا جاتا ہے، چونکہ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کے الفاظ تو باری تعالیٰ کے ہوتے ہیں، اور اس کو بیان کرنے والی ذات باری تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے موسٹ سپر نیچرل، موسٹ سپریم اینڈ موسٹ اتھینٹیکیٹڈ جناب خاتم النبیین والمرسلین، امام المرسلین جناب نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی بات، انتہائی کلاس کی بات اور انتہائی کام کی بات جو مجھ جیسی ایک ناچیز کے ذہن میں آئی، باری تعالیٰ کے تو فرامین ہی کی انتہا یا فرامین کے مفہوم یا مفاہیم کو سمجھنا اور اس کو آگے پروپیگیٹ کرنا ہی ایک بہت بڑی حکمت اور ایک بہت بڑی جان فشانی کا کام ہے، کیونکہ اللہ پاک ہر کسی کو نہ حکمت دیتا ہے، نہ علم دیتا ہے اور نہ علم کی سمجھ دیتا ہے۔ تو یہاں جو بات کی گئی وہ کیا بات کی کہ ایک سیکنڈ کا غور و فکر 60 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اب اس میں کیا ہے جی، غور و فکر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر کیا کرتا ہے؟ غور و فکر آپ میں دو چیزیں کریٹ کرتا ہے۔ ایک آپ کی تھنکنگ کو، آپ کی سوچ و بچار کو پروموٹ کرتا ہے، انہینس کرتا ہے، آپ کو کے لیے کنڈیسو لرننگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے، آپ کے لیے وہ دائرے پرووائڈ کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے، پروڈیوس کرتا ہے جن دھاروں پر چلتے ہوئے بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلتا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوئے۔ تو آج جو میری چھوٹی سی گفتگو کی ایک اس کی عکاسی ہے، اس کا مرکزی خیال ہے، اس کا لب لباب ہے اور اس کا مین پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ کیا آپ کا ذہن بھی حق کا متلاشی ہے؟ کیا آپ کا ذہن بھی متلاشی ہے؟ صرف یہاں میں حق کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کو تھوڑا سا اور مزید جرنلائز کر رہا ہوں۔ کیا آپ کا ذہن متلاشی ہے؟ کیا آپ کا ذہن سوچ و بچار سے تعلق رکھتا ہے؟ کیا آپ کا ذہن کھوجی ہے؟ اگر آپ کا ذہن کھوجی ہے، اگر آپ کا ذہن کھوج کرنے کا ملکہ رکھتا ہے، اگر آپ کا ذہن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اگر آپ کا ذہن اس صورتحال میں ڈیولپ ہو چکا ہے کہ آپ چیزوں کو مختلف تناظر سے دیکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ انسان ہیں۔ اگر آپ کا ذہن یہ کچھ نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے آپ اس زمین پر صرف دو کاموں کے لیے آئے ہیں، کھانے اور پینے کے لیے بس۔ اور اگر اس کے بعد اگلا کوئی کام ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کا سونا اور اخراج کرنے کا کام ہے، باقی آپ کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے اس دنیا میں آنے کا۔ آپ اس دنیا میں بس جیسے آئے ویسے ہی چلے گئے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ پارسل آیا اور پارسل دوسرے بندے ڈلیور ہو چکا ہے، پارسل والے کو کوئی پتہ نہیں ہے اس نے کیا، تو وہ جو پارسل والے ہیں وہ ہمیں، ہمارا کوئی مقصد نہیں آنے کا، ہم نے یہاں آ کر اپنے آپ کو بھی جس کو کہتے ہیں کہ اپنی روحوں کو بھی بے چین کیے اور اپنی نسلوں کو تو بے چین کیے ہی کیے، اس کی تو بات ہی میں نہیں کر رہا۔ تو اب اگر آپ کا ذہن حق کا متلاشی ہے، اگر آپ کا ذہن متلاشی ہے، اس کا مطلب آپ نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ڈائریکشن میں جا کر اپنے آپ کو فلفل کر لینا ہے۔ سب سے بڑا جو حق کے متلاشی تھے، سب سے بڑا ذہن جس نے تلاش کی اور پا لیا، وہ جس بندے کا تھا ان کا نام تھا جناب حضرت سلیمان محمدی، جو مشہور ہوئے جناب حضرت سلیمان فارسی کے نام سے، ان کا نام مابا تھا۔ وہ بڑی ایک مشہور و معروف کتاب ہے، حق کا مسافر، حق کا راہی، حق کا دائی۔ اس کو اگر آپ کبھی پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے کیسے کیسے نابغہ روزگار ہستیاں نے ہمیں وہ ڈائریکشنز دی ہیں، لیکن ہم بدقسمتی سے ہم انعمت علیہم کی طرف نہیں جا رہے، ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم ولا الضالین کی طرف ہم اپنے آپ کو موو کرتے جا رہے ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی خام خیالی ہے، یہی ہماری سب سے بڑی جس کو کہتے ہیں نا کہ ناکامی کا ایک بڑا راز ہے۔ اب اس میں کیا ہوا جی کہ سرکار جناب سلیمان فارسی علیہ السلام ایران کے ایک بہت بڑے معبد، ایک بہت بڑے ریلیجیس اسکالر،
جو زرتشت مذہب کے یا مجوسی مذہب کے ایک بہت بڑے عالم تھے اور ساتھ دنیاوی لحاظ سے بڑے عہدے پر فائز تھے، ان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بائی برتھ جو تھے وہ مسلم نہیں تھے، بائی برتھ وہ کیا تھے اپنا، وہ پارسی مذہب سے بلانگ کرتے تھے۔ لیکن چونکہ ان کا ذہن حق کا متلاشی تھا، انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس مذہب میں کوئی چاشنی، کوئی اس میں اپنا حدت حرارت محسوس نہیں ہو رہی، مذہب کی تو بات میں نہیں کرتا، چونکہ زرتشت کی اصلی جو تعلیمات ہیں وہ تو نبیوں والی تعلیمات ہیں، لیکن جو لوگوں نے اس کو بنایا ہوا تھا، اس کا بیڑا غرق کیا تھا اس مذہب کا، تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر کو چھوڑا، شہزادگی کو چھوڑا، قسم پرسی کے عالم میں وہ جا کر ایک گرجے کے باہر کھڑے ہوئے، اور وہاں جا کر انہوں نے جب اللہ کے حمد و ثنا کے گیت سنے تو گرجے کے اندر گئے، اور اس سے متاثر ہوئے اس ماحول سے، اور انہوں نے عیسائیت کو بپتسمہ کیا اور عیسائیت کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا۔ لیکن جب ان کے اندر کا جو من ہے وہ عیسائیت کے بھی اس نظام کو، میں عیسائیت دین کے اوپر بات نہیں کر رہا، عیسائیت بھی الہامی دین ہے، اس کا احترام بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا احترام اسلام کا احترام واجب ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اس زمانے کے یا آج کے زمانے کے ان مردود حرموں کو، جو مولویوں کی، مفتیوں کی، ذاکروں کی، پارسیوں کی، پادریوں کی، معبدوں کی یا اپنا کاہنوں کی شکل میں دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں موجود ہیں اور عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ تو وہ جب ان کو جب وہاں سے بھی اطمینان حاصل نہیں ہوا تو انہوں نے اپنا شام مطلب ون بائی ون وہ آتے گئے جب ایٹ دا سیم ٹائم جب ان کو کوئی بتاتا کہ وہ راب جو ہے وہ ایٹ دا سپریم لیول پر ہے، وہ اس کے پاس پہنچتے، اس کا فائدہ حاصل کرتے، لیکن ان کی بے چین طبیعت، چونکہ جو حق کا متلاشی ہوتا ہے نا وہ اس کی طبیعت بے چین ہوتی ہے، وہ کبھی اطمینان اس کو نہیں ہوتا، وہ کیونکہ سیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ کریزنگ کے مرحلے میں ہوتا ہے، وہ کریزی ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا جی کہ وہ ان کو کسی نے کہا جی کہ آپ شام، ملک کے شام چلے جائیں، وہاں نستورہ راہب موجود ہیں، وہ آپ کو صحیح ڈائریکشن اور صحیح دین کے بارے میں آپ کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو کونسل بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ جب جناب نستورہ کے پاس پہنچے تو جناب نستورہ نے فرمایا کہ میں عمر کے آخری حصے میں ہوں، لیکن میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک عرب بچہ دیکھا ہے جس کو چرند، پرند، درند جھک کر سلام کرتے تھے، جس جمادات جہاں سے وہ گزرتا تھا آگے پتھر راستے سے ان کو اپنے آپ کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اپنے آپ کو پرے ہٹا رہے تھے تاکہ ہماری وجہ سے رسول رحمت کو تکلیف نہ ہو۔ اس کی مٹھی کے اندر سے میں نے کنکریوں کے کلمہ پڑھنے کی آواز سنی ہے۔ تو میں اس نبی پر ایمان لا چکا ہوں، چونکہ میری زندگی کا آخری مرحلہ ہے۔ میں تمہیں بھی یہ سفارش کرتا ہوں، ریکمینڈ کرتا ہوں کہ تم بھی وہ کھجوروں کی زمین سے اپنی نبوت کی کرنیں بکھیرے گا اور رسالت کے پیغام کو روح عالم قرۂ ارض میں وہ نافذ بھی کرے گا، رائج بھی کرے گا۔ تو تم نے وہاں پہنچنا اور وہاں جا کر میرا سلام بھی پیش کرنا ہے کہ میں بھی اس اندیکھے نبی پر ایمان لا چکا ہوں۔ تو پھر اسی اثناء میں جناب مابا جو ابھی مابا تھے، انہوں نے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ سفر شروع کیا۔ تجارتی قافلے کے ساتھ سفر شروع کرتے کرتے جب ایک اس تجارتی قافلے کے اوپر کسی دوسرے قافلے نے حملہ کیا تو تمام لوگوں کو قیدی بنایا۔ قیدی بنانے کے بعد جناب مابا بھی کس کی قید میں آئے؟ یہودیوں کی قید میں۔ اور جب وہ مدینہ پاک میں پہنچے تو وہ ایک یہودی کے غلامی کی حالت میں تھے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا، یہ پرکھا، یہ جانچا کہ اس مدینہ پاک کے اوپر ایک نئے نبی کا، ایک نئے دین کا ظہور ہو چکا ہے، تو انہوں نے بھی اپنے دل کی جو ہے نا اس کی طلب کو سمجھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور جب انہوں نے نبوت کی ساری ان میں نشانیاں دیکھیں تو انہوں نے ان کی، جب نبی چونکہ اللہ کے خاتم النبیین والمرسلین تھے اور ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف لرننگ ان کے پاس، تو انہوں نے ان کو جانچ لیا کہ اس کی بے چین طبیعت کے اندر کوئی نہ کوئی چیز یہ پوچھنا چاہ رہا ہے، کوئی نہ کوئی چیز کی طلب ہے۔ تو سرکار نے اپنی پیٹھ مبارک سے اپنا قمیض مبارک اوپر کیا، اور جب انہوں نے مہر نبوت کو دیکھا تو انہوں نے اس کو لپٹ کے اس کو چوما، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرب با اسلام ہوئے۔
اور جب واپسی پر گئے تو ان کے اوپر ان کا جو یہودی آقا تھا وہ ان کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے اس نے. تو پھر اسی طرح کرتے 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 جب ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا کہ اپنے آقا یہودی آقا سے یہ پوچھو کہ آپ مجھے کتنی قیمت پر آزاد کر سکتے ہو. تو چونکہ جناب سلیمان بہت زیادہ محنتی انسان تھے، بہت زیادہ کام کرنے والے تھے، تو اس نے کہا کہ میں اتنی قیمت رکھوں تاکہ اس کی قیمت ہی کوئی ادا نہ کر سکے. اس نے کہا کہ مجھے 300 جوان کھجور کے درختوں کا باغ چاہیے، تب میں تمہیں آزاد کروں گا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ہاتھوں سے کھجور کی کلمیں باغ کے اندر زمین میں بوئیں. زمین کے اندر ان کو ان کی کمپلیکس زمین کے اندر انہوں نے جب زمین کے سپرد کی تو اللہ کے حکم کے مطابق صبح وہ باغ تناور درخت باندھ کر جنگل میں تبدیل ہو چکا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سلیمان کو فرمایا کہ جا کر اس یہودی کو کہو تمہارا باغ تیار ہے. جب یہودی نے یہ دیکھا تو یہودی برطرت میں ڈوب گیا، لیکن چونکہ اس کی عقلیں اور اس کی جو سماعتیں ان کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا، وہ رسالت مآب کی اس زندہ معجزے کو دیکھتے ہوئے بھی ایمان اس نے قبول نہیں کیا، ایمان کے فیض سے مشرف با اسلام نہیں ہوا. تو جناب سلیمان فارسی کو اس طرح حق کی راہ ملی. تو کہنے کا میرا مطلب تھا کہ جس کا ذہن حق کا متلاشی ہوتا ہے یا تلاش کا متلاشی ہوتا ہے، اس نے اپنی منزل کہیں نہ کہیں جا کر پا لینی ہوتی ہے. اس طرح ہزاروں مثالیں. سقراط کی مثال ہے. سقراط نہ لکھنا جانتا تھا، نہ پڑھنا جانتا تھا، نہ اس کے پاس کوئی علم و ہنر کی کوئی ڈگری تھی. اس کی شکل و صورت بھی انتہا درجے کی، مطلب وہ ایک بدصورت قسم کا انسان تھا. لیکن سقراط امامت کا فلسفے کا امام ہے. اگر فلسفہ کہیں بھی ہو اور سقراط کا نام نہ لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ فلسفے کا وجود ہی وہاں ممکن نہیں ہے. تو وہ اس کو کیسے ملا؟ اس کو تلاش سے ملا. سقراط کا ایک مشہور و معروف قول ہے. سقراط فرماتا ہے کہ جو بندہ سوال کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا وہ کبھی بھی کوئی چیز پا نہیں سکتا. اور سوال ہی وہ کمپلیٹ اور کنکریٹ نالج ہے جو بندے کو کسی منزل مقصود پر لے کر جاتا ہے. ورنہ جواب کے لیے تو ہزاروں کتابیں بھی موجود ہیں، جواب کے لیے تو ہزاروں اذہان بھی موجود ہیں. اگر آپ نے کوئی چیز پانی ہے، کسی چیز کی ہائیسٹ رینک پر جانا ہے، تو آپ کے اندر سوال کرنے کی اہلیت پیدا ہو. اس لیے میں اپنے بھی سب سننے والوں کو، اپنے سب چاہنے والوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بات ان کو بذریعہ ویڈیو، آڈیو اور ان ریٹن فارم میں بہت ہزار دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ اپنے اندر سب سے پہلے کیا صلاحیت پیدا کریں کہ آپ نے سوال کیسے پوچھنا ہے. مطلب کوئی سوال بھی پوچھیں، ضروری نہیں کہ سوال کے اندر کوئی میننگ. ہاں یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ کوئی اسٹرکچر قسم کا کوشچن پوچھیں جس سے سننے والوں کی بھی تشفی ہو، لیکن اگر آپ وہ نہیں بھی پوچھ سکتے پھر بھی آپ پوچھنے کی کوشش کریں. جب تک آپ پوچھیں گے نہیں تو آپ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. جب تک آپ پوچھیں گے نہیں آپ کا ذہن کبھی بھی تلاش کے مرحلے میں داخل نہیں ہو سکتا. اور جب وہ داخل نہیں ہو سکتا وہ پروسیسنگ کیسے کرے گا؟ جب پروسیسنگ نہیں کرے گا تو وہ منزل مقصود پر کیسے پہنچے گا؟ اس لیے کسی بھی نالج کو، اب دیکھیں فرض کیا، لیٹ سپوز ہم جب ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ میں بھی آبجیکٹیو سیٹ کرنے کے بعد ہمارا اگلا مرحلہ جو انتہائی کام کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ ریسرچ کوشچن ڈیولپ کرنا ہے. اب کیوں؟ جب ہم کوشچن ڈیولپ کرتے ہیں وہ وٹ کا کوشچن ڈیولپ کریں یا وائی کا کریں، کیا، کیوں یا کیسے، یہی وہ سوال ہوتا ہے جو بندے کو ڈائریکشن پرووائڈ کرتا ہے. اس ڈائریکشن کی بیس کے اوپر وہ اپنی اسٹڈی کا ڈیزائن فریم کرتا ہے. وہ اس کی بیس کے اوپر ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے، ڈیٹا کو انالائز کرتا ہے، فائنڈنگ کنکلوژن تک جاتا ہے. لیکن مین کام کیا ہوتا ہے؟ وہی جو کنکلوژنز ہوتی ہیں وہ جا کر دوبارہ لنک کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ آبجیکٹیو کے ساتھ اور کوشچنز کے ساتھ. اس لیے سوال پیدا کرنے کی اہلیت سوال پوچھنے کی اہلیت پیدا کرنا، سوال کے مضمرات کے اوپر سوچ و بچار کرنا، اور کائنات کی تمام رموز میں اس حد تک جانا کہ کوئی بھی چیز آپ کے پاس کنکریٹ اور ایبسٹریکٹ فارم میں آئے، یہ آپ کے لیے اللہ کی آپ کے اوپر عنایات کی تجلیات ہوتی ہیں. لیکن اس عنایات کی تجلیات کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اور ہم نے اپنے سے منسلک اور منضبط لوگوں کو
اس لیول پر لے کر جانا ہوتا ہے کہ ان کے سوال پوچھنے کی ہم کیا کریں، ان کو اپریشیٹ کریں، نہ کہ ہم سوال پوچھنے پر ان کی تذلیل کریں یا ان کے اوپر جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی کم علمی کی وجہ سے کوئی جملے کسیں یا اپنے منہ کے اوپر اپنا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ مکارانہ مسکراہٹ لے کر آئیں، کیونکہ سوال کی نفی کرتے ہی وہی ہے جو علم کا دشمن ہوتا ہے، سوال کی نفی کرتے ہی وہی ہے جو حق کی راہ کا متلاشی نہیں ہوتا، سوال کی نفی کرتے ہی وہی ہے جو کسی تلاش میں کسی کو ایکسپلور کرنے کے مرحلے کا دشمن ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے اندر ریسرچ، ایکسپلوریشن، ایکسپلینیشن یا ایکسپلینیٹری چیز کو کرنے کا جذبہ موجود ہے تو آپ نے اس کے لیے سب سے پہلے ڈائریکشن کس کو سیٹ کرنی ہوگی؟ کوشچن پوچھنے کے، اور اسی کوشچن کے اندر علم کے سمندر چھپے ہوئے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ علم میں ایک خزانہ اسی کنجی سوال ہے، اگر کنجی نہ ہو، مطلب اگر کی نہ ہو، اگر چابی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ہم کیسے کسی تالے کو کھولیں گے اور کیسے اس گھر کے اندر داخل ہوں گے، کیسے اس سے عہدے برا ہوں گے؟ اس لیے کوشش کریں کہ پازیٹیو، پروڈکٹیو اور انٹروگیٹو کوشچن کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں تاکہ علم کی شمعیں روشن ہو سکیں اور ہم کسی ڈائریکشن میں اپنے آپ کو سیٹ کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔